کلپ نمبر 696۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کا تعارف، آیت نمبر 1 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کا تعارف، مقام نزول، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ سے لے کر نَصِيرًا تک 8 آیتوں کے علاوہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جزم کیا، یعنی یقین کے ساتھ لکھا ہے کہ پوری سورت ہی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 12 رکوع اور 111 آیتیں ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ، اس سورہ مبارک کے چند نام۔ نمبر 1، سورہ اسراء۔ اسراء کا معنی ہے رات کو جانا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانے کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ اسراء کہتے ہیں۔ نمبر 2، سورہ سبحان۔ سبحان کا معنی ہے پاک ہونا۔ اس سورت کی ابتدا لفظ سبحان سے کی گئی، اس مناسبت سے اسے سورہ سبحان کہتے ہیں۔ نمبر 3، بنی اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور آپ علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس سورت میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کے وہ احوال بیان کیے گئے ہیں جو دیگر سورتوں میں بیان نہیں ہوئے۔ اس مناسبت سے اس سورت کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور یہی اس کا مشہور نام ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے فضائل۔ اس سورت کے فضائل پر مشتمل 2 احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم فصاحت و بلاغت میں انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہیں، اور ایک عرصہ ہوا کہ میں نے انہیں زبانی یاد کر لیا تھا۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام اس وقت تک اپنے بستر پر نیند نہیں فرماتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سبحان، پاک ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سبحان اللہ کی تفسیر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر بری چیز سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر کمزوری، عیب اور نقص سے خداوند قدوس کی عظیم ذات پاک ہے، جس نے اپنے خاص بندے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ حالانکہ مسجد اقصیٰ مکہ مکرمہ سے 30 دن سے زیادہ کی مسافت پر ہے۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے دینی اور دنیاوی برکتیں رکھی ہیں، اور سیر کرانے کی حکمت یہ تھی کہ اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی عظمت اور قدرت کی عظیم نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ روایت ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج درجات عالیہ اور مراتب رفیعہ پر فائز ہوئے تو اللہ عز و جل نے خطاب فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ فضیلت و شرف میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا؟ حضور اقدس علیہ السلام نے عرض کی، اس لیے کہ تو نے مجھے عبدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرائی۔ آیت کے اس حصے میں نبی اکرم علیہ السلام کے معراج شریف کا تذکرہ ہے۔ معراج شریف نبی کریم علیہ السلام کا ایک جلیل معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور اس سے حضور پرنور علیہ السلام کا وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق الہی میں آپ علیہ السلام کے سوا کسی کو میسر نہیں۔ الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ تک۔ سید المرسلین علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ تک سیر کرانے میں ایک حکمت یہ ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام پر آپ علیہ السلام کا شرف اور فضیلت ظاہر ہو جائے، کیونکہ رسول اکرم علیہ السلام نے ان کی جگہ میں انہیں امام بن کر نماز پڑھائی، اور جسے گھر والوں پر مقدم کیا جائے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ سلطان ہوتا ہے،
کیونکہ سلطان کو اپنے علاوہ لوگوں پر مطلقاً تقدم حاصل ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ حشر کے دن مخلوق اسی سرزمین میں جمع ہوگی، اس لیے یہ جگہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکات سے نہال ہو جائے، تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر محشر میں وقوف آسان ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی پہلی حکمت کے حوالے سے کیا خوب فرماتے ہیں، نماز اقصا میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنائے اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کی شان بیان فرمائی کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ دینی برکتیں یہ کہ وہ سرزمین پاک وحی کے اترنے کی جگہ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت گاہ اور ان کی قیام گاہ بنی اور ان کی عبادت کا قبلہ تھی۔ دنیاوی برکتیں یہ کہ وہاں قرب و جوار میں نہروں اور درختوں کی کثرت تھی، جس سے وہ زمین سرسبز و شاداب ہے اور میووں اور پھلوں کی کثرت سے بہترین عیش و راحت کا مقام ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ آیت کے اس حصے میں معراج شریف کی ایک حکمت بیان کی گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، تاکہ ہم انہیں اپنی قدرت کے عجائبات دکھائیں۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، بے شک اس رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، انہیں نماز پڑھائی اور بڑی عظیم نشانیاں دیکھی۔ مزید فرماتے اس آیت میں من آیاتنا کے الفاظ ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نشانیاں دکھائیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں۔ اس آیت کے ظاہر سے ایسا لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت حاصل ہے، حالانکہ ایسا نہیں، اور نہ ہی کوئی ان کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اس اعتبار سے فضیلت کا قائل ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ کی تمام نہیں بلکہ بعضی نشانیاں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی دوسری نشانیاں اس آسمان و زمین کی بادشاہت سے کہیں زیادہ اور بڑھ کر ہیں، اور اسی اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نشانیاں و عجائبات دکھائے وہ زمین و آسمان کی بادشاہت سے بڑھ کر ہیں۔ اس بیان سے ظاہر ہو گیا کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت حاصل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔